حضرات، اس وقت ہماری ساری قوم ایک غمناک صورتحال میں مبتلا ہے، اور وہ اس لیے کہ حالیہ کشمیر کی تاریخ کی اہم ترین شخصیت جناب سید علی گیلانی صاحب کا سانحہ وفات پیش آیا ہے۔ یقیناً اس وقت پوری دنیا میں چپے چپے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ گیلانی صاحب کی زندگی مختلف میدانوں میں بٹی ہوئی بڑی پرجوش زندگی رہی ہے۔ ان کی زندگی کے متعلق اس وقت کوئی تعزیتی گفتگو نہیں کرنی ہے، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے اس وقت جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو سمجھنا پڑھنا چاہیں تو خود ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے ولر کنارے، اور یہ 3 والیوم میں ہے، اور اس سے ان کی زندگی کے سارے پہلو سامنے آ جائیں گے۔ ان کو اللہ نے قوت کلام بھی عطا فرمائی تھی اور قوت تحریر بھی عطا فرمائی تھی۔ 10 کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں۔ اس میں خاص طور پر علامہ اقبال کی شرح کرنے کے سلسلے میں گیلانی صاحب ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور پر کشمیر کی موجودہ تاریخ میں۔ ان کی کتاب ہے روح دین کا شناسہ اقبال، 3 والیوم میں ہے۔ مرحوم کے متعلق تعزیتی مجالس ہوتی رہیں گی، سیمینار ہوں گے، ان کی زندگی پر لکھا جاتا رہے گا، ان کی شخصیت کے ہر پہلو پر غور ہوتا رہے گا، اور جو جو ان کی خدمات، ان کے کارنامے ہیں، ان کارناموں پر خوب لکھا بھی جائے گا، بولا بھی جاتا رہے گا۔ اس وقت تو ہم صرف ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ ان کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ ساری قوم ان کے سانحہ وفات کے غم میں مبتلا ہے۔ اللہ جل شانہ تمام مستحقان تعزیت کے لیے مغفرتوں کے فیصلے فرمائیں، اور ہم کشمیریوں کا مستقبل اللہ جل شانہ بہتر سے بہتر فرمائیں۔ وہ بہتر مستقبل جس میں ہمارا دین محفوظ، وہ بہتر مستقبل جس میں ہماری جانیں محفوظ، وہ بہتر مستقبل جس میں ہمارا سب کچھ محفوظ ہو، وہ مستقبل اللہ تعالی شانہ عطا فرمائے۔ حضرات، اس کائنات میں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو باقی دنیا میں کس کو رہنا ہے؟ دین کی محنتیں آگے چلتی رہتی ہیں، شخصیات آتی ہیں اور گزرتی ہیں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا ہے نبی واپس آنے والے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ نبی محمد رسول اللہ کے نبی ہیں، ان سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے۔ آیت آ چکی تھی، اعلان ہو چکا تھا، انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی دنیا سے واپس آنا ہے، باقی سب کو بھی موت آنی ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، انا فرضتکم علی الحوض، تم سے پہلے میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا، اگلے سال اب تم سے یہاں ملاقات نہیں ہوگی، اعلان فرما دیا تھا اللہ کے نبی نے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ایک دن ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا چاہے دنیا میں رہیں یا واپس آ جائیں، تو اللہ کے اس بندے نے فیصلہ کیا میں واپس ہی چلا جاؤں گا۔ یہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے۔ ابو سعید خدری ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو دیکھا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مجھے تعجب ہوا کہ حضور نے کسی بندے کا واقعہ بیان کیا، کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا میں رہنا ہے یا واپس آنا ہے، اس بندے نے فیصلہ کیا میں واپس ہی چلا جاؤں گا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا رہا کہ حضور کیوں، یہ صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور سمجھ گئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صرف صدیق اکبر سمجھ پایا، کیونکہ میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر میں حضور نے نہیں کیا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ جو حضور کہہ رہے ہیں کسی اللہ کے بندے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ حضور خود ہیں۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر بلک بلک کر رونے لگے ہیں تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر صبر کرو، برداشت کرو۔ پھر فرمایا کہ کسی کا میرے ذمہ کوئی حق باقی نہیں ہے، صدیق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس دنیا میں اب سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے جانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دماغ قابو میں نہیں رہا۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا جو یہ کہے گا محمد کی وفات ہو گئی میں گردن اڑاؤں گا، جو یہ کہے گا حضور دنیا سے میں زندہ نہیں رہنے دوں گا. یہ وہ کہہ رہے تھے. اور جس وقت یہ واقعہ حادثہ پیش آئے گا، مجھے وفات نبی کا تفصیلی تذکرہ اس وقت نہیں کرنا ہے، بخاری شریف میں پورا باب ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سیرت کی تمام کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، 13 دن بیمار رہے. بدھ کے دن بیماری سٹارٹ ہوئی، پھر جمعرات کا دن آیا، یہ 28 صفر تھی، پھر 13 دن حضور بیمار رہے. یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح کی نماز کا وقت تھا. 17 نمازیں حضور مسجد میں پڑھا نہیں سکے تھے. جمعرات کے دن مغرب کی نماز حضور نے آخری نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز حضور نہیں پڑھا سکے. پھر جمعے کے دن فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، عصر اور مغرب اور عشاء، پھر سنیچر کے دن 5 نمازیں، اتوار کے دن کی 5 نمازیں، یہ 16 نمازیں ہو گئی. ان 16 نمازوں میں حضور مسجد نہیں آ سکے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا. بلکہ وہاں بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ مغرب کی نماز جو حضور نے جمعرات کے دن پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمع تھے. آدھی رات کے قریب وقت ہو چکا تھا، حضور بے ہوش تھے. جب تھوڑا سا ہوش آیا تو حضور نے فرمایا اصلی الناس، مسجد میں نماز ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہے. حضور نے فرمایا مجھے وضو کرو. چلو جب وضو کرایا گیا، پھر حضور اٹھے تھے نماز پڑھانے کے لیے، مگر پھر بے ہوش ہو گئے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا پھر فرمایا اصلی الناس. عرض کیا کہ نہیں، آپ کا انتظار ہے. فرمایا چلو مجھے وضو کراؤ، میں نماز پڑھانے جاؤں گا. 2 یا 3 مرتبہ اسی طرح ہوا. تیسرے مرتبہ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھاتے. اور اس کے بعد تفصیلات ہے. بہرحال ابو بکر صدیق کو اطلاع چلی گئی، صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی. جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضور صدیق اکبر نے پڑھائی. اس کے بعد پھر سوموار کے دن فجر کی نماز میں امام آگے آ چکا تھا حضرت صدیق اکبر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا. تو صحابہ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضور کے کمرے کا پردہ ہٹ گیا، اس کا مطلب شاید حضور آنے والے ہیں. صحابہ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے ارادہ کہتے ہیں نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کر کے جا کے پہلے حضور سے ملاقات کریں، حضور کی صحت ٹھیک لگ رہی ہے. حضور نے ایک نظر ڈالی اور بعد میں پردہ ڈال دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور کی حالت بہت اچھی ہے، صحت بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد صدیق اکبر کہیں اپنے کام کے لیے نکل گئے اور دور ایک فاصلے پر ان کو جانا تھا، اس کو کہتے تھے سنح یا اوالی، وہاں تشریف لے گئے. اور دوپہر سے پہلے ابھی صدیق اکبر نہیں آئے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے. کس طرح سے وہ سانحہ وفات پیش آ گیا بخاری میں حدیثیں موجود ہے. بہرحال جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو دیکھا حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی میں چل رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو یہ کہے گا کہ محمد کی وفات ہو گئی میں اس کے گردن اڑاؤں گا. حضرت صدیق اکبر آئے اور اندر جا کر کے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر چادر ڈالی گئی ہے. آپ نے چادر ہٹائی اور پھر حضور کے چہرے کو ایک بوسہ لیا اور ساتھ میں آپ کی آنکھوں سے آنسو گر کر کے حضور کے رخسار پر گر گئے اور واپس آ گئے. اور واپس آنے کے بعد سیدھے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے حضور دنیا سے جا چکے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے اللہ ابھی حیات ہیں. پھر آپ نے وما محمد الا رسول، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا. اسی طرح سے مجھے دیکھا کہ جب ہم بخاری پڑھ رہے تھے اور جب یہ حدیث پڑھی گئی تو دیوبند کے دارالحدیث میں تمام بچے رونے لگ گئے. ہم سب وہاں موجود تھے، ایک دم پورے تقریباً 700 طلباء تھے، ہم تھے کلاس میں تھے. تمام بچے رونے لگے کہ حضور کی وفات کا اعلان کس طرح سے ہوا. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میرے کپی طاری ہو گئی اور میں ٹک نہیں پایا، کھڑا رہ نہیں پایا، اور اس کے بعد میرے پاؤں مجھے سہار نہیں سکے، میں نیچے بیٹھ گیا. اور نیچے بیٹھنے کے بعد میں نے کہا یہ تو سچ ہے، حضور تو گزر چکے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. وفات کا سلسلہ اللہ نے رکھا. دنیا میں ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، انبیاء، لیکن کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کی وفات کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. مرحوم گیلانی صاحب انہی میں سے تھے جن کی وفات کا اثر یہاں کی پوری تاریخ پر پڑے گا. ان کی خدمات، ان کی زندگی کے مختلف پہلو، اس پر گفتگویں ہوتی رہیں گی، سیمینار ہوں گے، کتابیں لکھی جائیں گی. اس وقت تو ہم صرف ان کے درجات کے بلند کرنے کی دعائیں کر سکتے ہیں.
اللہ نے اپنے قرآن کریم میں وہ دعا ہمیں سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کاش ان کا جنازہ اس طرح سے پڑھا جاتا جس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو لاکھوں انسان ان کے جنازے میں شامل ہوتے۔ بہرحال تاریخ مرتب ہو رہی ہے اور یہ تاریخ کے صفحات پر لکھا جاتا رہے گا کہاں کب کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تاریخ ایک ایسا ہاتھ ہے کہ جو سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے، اور اس میں افراد کی تاریخیں بھی لکھی جاتی ہیں، طبقات کی تاریخ بھی لکھی جاتی ہے، اور قوموں کی تاریخ بھی مرتب ہوتی ہے۔ بعد میں آنے والے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد سب کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ دعا کریں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس مسجد میں ہمارے اس پہلے جمعہ کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور جن بھائیوں نے شوق اور جذبے کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور مرحوم گیلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو اونچا مقام عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ بہت قبول فرمائے، ان کے پسماندگان، ان کے اہل و عیال نہیں بلکہ پوری قوم کی اس تعزیت میں ہم سب شامل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مرحوم گیلانی صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ زندگی میں جہاں کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہوگا معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے معصوم صرف نبی کی ذات، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، جو مصیبتوں والی زندگی، قید و بند کی زندگی اور جد و جہد والی زندگی انہیں گزاری ہے، اس میں اللہ ان کی جو خدمات قابل قبول کو قبول فرما، یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا، یا ذا المن والاحسان و یا حنان و یا منان، یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین۔ انہوں نے قرآن بولا ہے، حق کے لیے بولے ہیں، یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا، یا اللہ ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کی نمازیں، ان کے صدقات، یا اللہ تمام جو نیکیاں چھوٹی یا بڑی اپنے لیے، گھر کے لیے، اہل و عیال کے اور قوم کے لیے جو خدمات ہوں گی ان خدمات کو قبول فرما لیجیے۔